السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جس طرح کہ کل ہم نے وراثت کا تھوڑا سا تعارف پڑھا کہ وراثت کتنا اہم موضوع ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر، پہلا سبق جو ہے، وہ ہمارا جو پہلا سٹیپ، جو میں نے آپ کو 4 سٹیپ بتائے تھے کہ خلاصہ میراث، پھر ہم پڑھیں گے ورثاء کے بارے میں، پھر ہم حصص کے بارے میں پڑھیں گے، اور چوتھے نمبر پر ہم جو متفرقات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم پہلے سٹیپ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا جو سبق ہے وہ ہے خلاصہ میراث کے بارے میں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میت فوت ہو جاتی ہے نا، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا جو بچا ہوا مال ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ جو بچا ہوا مال ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو شریعت نے اس کے متعلق کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے نوٹ کر لیں، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ یعنی ایک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے کفن کا انتظام کرتے ہیں، پھر اس کو دفن کرتے ہیں۔ اس معاملات میں جو مال خرچ ہوتا ہے وہ اس کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے ہی خرچ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے جی میں اس کے کفن کا انتظام کر دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں اس کی قبر بنوا دیتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا جو ترکہ ہے، چھوڑا ہوا مال ہے، اسی میں سے یہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی۔ جو انسان ترکہ چھوڑتا ہے، جو مال چھوڑتا ہے، تو اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے، وہ میت پر اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنا ورثاء کا حق ہے۔ اس کے مال میں سے وہ قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس انسان پر قرضہ ہوتا اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ تم میں سے کوئی جنازہ پڑھا دے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، الا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دیتا کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ اس لیے دوسرا یہ ہے کہ اس میت پر جو قرضہ ہے نا، قرضہ، اس کو ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر وصیت۔ میت جو بھی وصیت کرتی ہے، یعنی مرنے سے پہلے وہ کوئی وصیت لکھ دے یا وصیت اپنی اولاد کو کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرا 1/3 مال یا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، کسی مسجد کو دے دینا، کسی کو دے دینا، تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی کسی وارث کے لیے وصیت لکھی جائے، یعنی جو بندہ اس میت کا وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں لکھی جا سکتی۔ نمبر 2، یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ اگر کوئی بندہ اپنے سارے مال کی وصیت کرتا ہے نا، جی میں اپنے سارے مال کی وصیت لکھ رہا ہوں، میرا سارا مال ہی کسی نہ کسی کو دے دیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، تو حالانکہ اس کا اچھا ذہن ہے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے وہ جتنی بھی اپنی وصیت لکھ کے جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی لکھے، مگر اس میں سے 1/3 مال کی وصیت کی جائے گی۔ جو خرچ کیا جائے گا بس 1/3 مال کیا جائے گا، 1/3 بس۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ چوتھے نمبر پر جو مال بچے گا اس کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔
جو اس مال کو لینے والے ہیں، جو اس میت کے ورثاء ہیں، ان میں اس مال کو، بچے ہوئے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اس بندے کا مال ہی اتنا ہے کہ تجہیز و تکفین میں بس خرچ ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں بچا، تو باقی معاملات یہ اس کے ورثاء ادا کریں گے، قرض کی ادائیگی اس کے جو اقرب ورثاء ہیں وہ ادا کریں گے۔ اگر کفن دفن کے انتظام کے بعد، قرض کی مال کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے پاس مال نہ بچا تو اس کے ورثاء میں کچھ بھی نہیں تقسیم ہوگا، مگر قرض کی ادائیگی کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے اس مال میں سے 1/3 جب دیا جائے گا، وصیت دی جائے گی، تو پھر مال بچے گا ہی بچے گا۔ تو جو مال، جتنا مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہیں کچھ ابتدائی پہلو جو میت کے ساتھ ادا ہوں گے، یعنی میت کا جو بچا ہوا مال ہے، ترکہ ہے، تو یہ کام پہلے کیے جائیں گے، اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح جس طرح ہر چیز کی شرائط ہوتی ہیں، رکن ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، یعنی یہ کام تب کیا جائے گا جب اس میں فلاں شرط پائی جائے گی، اس کام کو یہ کام آ جائے، اگر کوئی فلاں معنی آ جائے تو یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وراثت کی بھی شرطیں ہیں، رکن ہیں، سبب ہیں، معنی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سبب پڑھیں گے کہ وراثت کے سبب کتنے ہیں۔ وراثت کے سبب، وراثت کے 3 سبب ہیں: نسب، نکاح اور ولا۔ وراثت کے 3 سبب ہیں: نسب، نکاح، ولا۔ جو میت کا وارث بن رہا ہے اس کا تعلق یا نسب کے ساتھ ہوگا، یا نکاح کے، یا ولا کے ساتھ۔ نسب میں یعنی یہ خونی رشتے، بیٹا، پوتا، باپ، دادا، یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ نکاح میں آئے گا 2 میاں بیوی کا آپس میں تعلق، اس کو نکاح کہتے ہیں، زوجین کا آپس میں تعلق، یعنی اگر خامد مار گیا تو اس کی بیوی حقدار ہے اس کی وراثت کی، یعنی جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اگر بیوی فوت ہو گئی تو خامد حقدار ہے۔ اسی طرح ولا ہے، ولا یعنی اگر کسی نے کسی کو کسی غلام کو آزاد کیا، اگر وہ غلام فوت ہو گیا تو اس کا جو مال ہے اس کے آقا کو ملے گا، یا اس کا آقا اگر فوت ہو گیا تو اس کے کوئی بھی نہیں ہے رشتہ دار، اکیلا غلام ہے تو اس کے غلام کو ملے گا۔ یہ ولا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نسب کیا تھا جی؟ جیسے ہو گیا حلف، یعنی میں اگر فوت ہو گیا تو میرے سارے مال کا حق، میرا جو سارا کا سارا مال ہے وہ تو لے جا، اگر تو فوت ہو گیا تو تیرا سارے کا سارا مال میرا ہوگا، یعنی ورثاء کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا جاتا تھا، جی اگر تو مار گیا تیرا مال میرا، اگر میں مار گیا اور میرا مال تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کام کو ختم کیا، اور تب یہ بھی ایک رواج تھا کہ تبنیت، یعنی منہ بولا بیٹا، اس کو مال میں سے حصہ دیا جاتا تھا، حالانکہ اس کا مال جو اس کا باپ ہے اس میں سے وہ حصہ لے گا، نہ کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے مال میں سے بندہ حصہ دیتا رہے۔ منہ بولے بیٹے کو انسان یعنی کسی کو کہتا ہے جی تو آج سے میرا بیٹا، حالانکہ وہ آپ سے پیدا نہیں ہوا، اس کا ماں باپ کوئی اور ہے، وہ آپ کے مال سے وراثت نہیں لے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بھی ختم کیا۔ تو نسب میں آ جاتا ہے باپ، بیٹا، دادا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک، باپ دادا اوپر تک، ماں، بہن، بیٹی، یہ سارے نسب میں آ جاتے ہیں۔ نکاح میں آ جاتا ہے زوجین اور ولا۔ یہ جو سبب ہیں وراثت کے، یہ 3 ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی وارث نہیں بنتا۔ اسی طرح وراثت کے معنی یہ بھی 3 ہیں۔ وراثت کے معنی بھی 3 ہیں: رق، قتل، اختلاف دین۔
رق یعنی غلامی، باپ آزاد ہے بیٹا غلام ہے تو باپ کا وارث نہیں بنے گا بیٹا. اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اس کا وارث باپ نہیں بنے گا، اگر باپ فوت ہو گیا تو اس کا وارث بیٹا نہیں بنے گا. کیوں؟ ماننے آ گیا ہے غلامی، رق. اس کے بعد قتل. اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا یا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو وہ اس کا وارث نہیں بنے گا. تیسرے نمبر پر آتا ہے اختلاف دین، یعنی دین کا مختلف ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے. یعنی یہ اگر ماننے آ گئے تو انسان وراثت سے محروم ہے. اگر یہ تینوں معنوں میں سے کوئی اور معنی پایا جائے تو انسان وراثت سے محروم نہیں ہوگا. جیسا کہ پاکستان کا قانون ہے آنکھ، اولاد کو آنکھ نامہ اولاد کے بارے میں لکھ دیا، جی یہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میں اس کو اس کے بارے میں آنکھ نامہ لکھتا ہوں، یعنی اپنی وراثت سے محروم کرتا ہوں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حالانکہ شریعت نے معنی بس یہ 3 بتائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں. بعض کہتے ہیں ولد الزنا، یعنی زنا سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی. ہاں اس کو اس کے باپ کی وراثت نہیں ملے گی، کیوں پتہ نہیں اس کا باپ کون سا ہے، لیکن جب اس کی ماں فوت ہوگی تو اس میں سے اس کو حصہ ملے گا. اس لیے ماننے میں یہ نہیں آتا. ماننے میں بس یہ 3 معنی ہیں، وراثت کے 3 معنی ہیں، رق، قتل، اختلاف دین. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح وراثت کی شرطیں بھی 3 ہیں. یعنی وراثت کی شرطیں بھی 3 ہیں. جس کا وارث بن رہا ہے اس کی موت کا حقیقی ہونا، یعنی یہ بات کنفرم ہو کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے. یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں کام گیا ہوا، سالوں سال لگ گئے، وہ بندہ واپس نہیں آیا تو گمان کر لیا جی بندہ فوت ہو گیا، یا حقیقت ہو سامنے فوت ہوا ہو، یعنی مورث کی موت کا حقیقی ہونا. دوسرے نمبر پر شرط یہ ہے کہ جس نے وارث بننا ہے وہ اس وقت زندہ ہو. یعنی مورث فوت ہوا ہے تو وارث اس وقت زندہ ہے، خواہ اس کے بعد فوت ہو جائے، لیکن مورث کی موت کے وقت وہ وارث زندہ ہے تو اس کو حصہ ملے گا. یہ شرائط ہیں وراثت کی کہ مورث کی موت کا حقیقی ہونا، وارث کا زندہ ہونا، اور موروث یعنی جو ترکہ ہے اس میں سے اس کو حصہ مل سکے، یعنی اس میں یہ تینوں اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے اور اس کو حصہ مل سکے. یہ وراثت کی 3 شرطیں ہیں. آج ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے جو ترکہ انسان چھوڑے گا، مال چھوڑے گا، اس کا کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، یعنی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر اس کے مال میں سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. تیسرے نمبر پر جو اس نے کوئی وصیت لکھی ہو وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں، 1/3 وصیت ادا کی جائے گی. اور چوتھے نمبر پر پھر ورثاء میں جو مال بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا. اسی طرح آج ہم نے پڑھا کہ وراثت کے 3 سبب ہیں، وراثت کے 3 ہی معنی ہیں اور 3 ہی شرطیں ہیں. وراثت کے 3 سبب کیا ہیں؟ نسب، نکاح، ولا. جس بندے نے کسی کا اگر وارث بننا ہے تو وہ 3 اسباب میں کسی ایک میں شامل ہوگا، یا وہ اس کا باپ ہوگا یا بیٹا ہوگا یا اس کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی. اسی طرح نکاح یعنی یا وہ اس کی زوجہ ہوگی، یعنی اگر زوجہ فوت ہوئی تو اس کا زوج ہوگا. اسی طرح ولا ہے. اور
وراثت کے معنی بھی تین ہیں، رق، قتل، اختلاف دین۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی اور معنی آ جائے تو وراثت ملے گی، مگر یہ اگر تینوں میں سے کوئی ایک معنی آ گیا تو وراثت کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہم نے وراثت کی شرائط پڑھی، مورث، وارث، موروث، کہ مورث کی موت کا حقیقی ہونا، یعنی جو میت ہے اس کی موت کا حقیقی ہونا، اور دوسرے نمبر پر وارث، جو اس میت کا وارث بن رہا ہے اس کا اس وقت زندہ ہونا، اور تیسرے نمبر پر جس مال کا وہ وارث بن رہا ہے وہ بندہ، اس میں وہ اسباب پائے جائیں، اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سن کر انہیں یاد کر کے ان کو آگے پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔